تقریباً 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے ملازمین کو ریگولر نہیں کیا جا رہا. اس سے پہلے جو ملازمین تھے ڈیلی ویجز ان کو 3 سال بعد ہی ریگولر کر دیا گیا تھا, لیکن ہمارے ساتھ یہ ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے. 8 سال سے انہیں 13 سے 14 ہزار روپے تنخواہ دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کے جو گھریلو حالات ہیں وہ اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ ان کے خاندان کسمپری کی زندگی گزار رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, این نیوز کے ساتھ میں ہوں جواد باقر. ناظرین, ڈیلی ملازمین وہ کسی بھی محکمے کے ہوں, ان کا مسلسل یہ دیکھنے میں آیا ہے بہت سی جگہ پر کہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے. ڈیلی ویجز ملازمین کے ساتھ ایک ناروا سا سلوک رکھا جاتا ہے, جہاں پر لوگ کھل کر آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, دھرنے دیتے ہیں. اس کے بعد جو حکام بالا ہیں وہ کچھ ہوش کے ناخن لیتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے یہ مطالبات ہیں, جو تحفظات ہیں یہ دور کیے جائیں گے. اسی طرح اگر وابدہ کی بات کی جائے, جو گھروں میں آپ بجلی مہیا کرتے ہیں, ان کی لائن میں کوئی مسئلہ آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے, میٹر ریڈر سے لے کر جو ان کے ہیلپر تک ہوتے ہیں, جو بھی الیکٹریشین ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, لائن مین وغیرہ, ان میں بھی کچھ ڈیلی ویجز ملازمین ہوتے ہیں کہ جنہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کی دہاڑی کے حساب سے تنخواہ دی جاتی ہے. اب ڈیلی ویجز ملازمین ہیں وہ 4 سال ہو گئے ہیں جہاں پر وہ کام تو کر رہے ہیں مگر انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا. ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر کا چولہا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. مہینے کے خاص طور پر آخری ایام گزارنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پر مہینے کے کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ ہمیں ادھار لے کر اپنے گھر کا چولہا جلانا پڑتا ہے. انہی تحفظات کو سامنے رکھتے ہوئے سید کاشف نقوی کی سربراہی میں ڈیلی ویجز ملازمین احتجاج کرنے جا رہے ہیں, دھرنا کرنے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید کاشف نقوی. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ دھرنے کو کس طرح سے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اور ان کے تحفظات پر کیوں عمل نہیں ہو رہا اور ان کے تحفظات ہیں کیا. اچھا سید کاشف نقوی, یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کے کیا تحفظات ہیں ڈیلی ویجز ملازمین کے؟ جی سر, دیکھیں ہماری جو آل ڈیلی ویجز تحریک پاکستان وابڈہ ہے جس پہ کام کرے تقریباً 4 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے ملازمین کو ریگولر نہیں کیا جا رہا. اس سے پہلے جو ملازمین تھے ڈیلی ویجز ان کو 3 سال بعد ہی ریگولر کر دیا گیا تھا, لیکن ہمارے ساتھ یہ ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے. یہاں تک کہ 4 سال کے علاوہ 8 سال ہو گئے ہیں لڑکوں کو جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ جو 8 سال جن کو ہو گئے ہیں یہ ہیسکو کے ملازم ہیں, حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے, اور یہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے. سر 8 سال سے انہیں 13 سے 14 ہزار روپے تنخواہ دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کے جو گھریلو حالات ہیں وہ اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ ان کے خاندان کسمپری کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جہاں تک دیکھا جائے تو اوورآل پاکستان میں 4,500 ڈیلی ویجز ملازمین ہیں جن کے ساتھ یہ ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے. اچھا کاشف نقوی, اس سے پہلے بھی آپ نے کیا احتجاج کیا ہے یا کہ صرف اب احتجاج کوئی کریں گے آپ اس بارے میں کہ ڈیلی ویجز ملازمین کے مستقل ہونے کے بارے میں؟ جی سر, اس سے پہلے ہمارے میپکو کے جو ڈیلی ویجز ملازمین تھے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے, انہوں نے میپکو ہیڈ کوارٹر میں دھرنا دیا تھا کہ ہمیں ریگولر کیا جائے. وہاں پہ ڈی سی صاحب اور جو میپکو کے کچھ میپکو اتھارٹی کے اعلیٰ افسران تھے, انہوں نے بات کی ان سے کہ ہم آپ کے لیے لیٹر لکھتے ہیں پیپکو کو. آگے پیپکو جو پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی اس نے پاس کرنا ہوتا ہے, تو اس کے پاس انہوں نے لیٹر بھیج دیا ہوا ہے. اور اب جو ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں وہ 22 جنوری کو ہم وابڈہ ہاؤس میں دھرنا دینے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک ہم ڈیلی ویجز کو ریگولر نہیں کیا جاتا ہم وہاں سے اٹھیں گے نہیں, چاہے اس کے لیے ہمیں 1 مہینہ بیٹھنا پڑے, چاہے اس کے لیے ہمیں 10 دن بیٹھنا پڑے, ہم وہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جاتا. اچھا کاشف نقوی, آپ نے کوئی صرف ابھی تک احتجاج کیا ہے یا کہ کوئی ریٹن صورت میں بھی اپنے تحفظات لکھ کے اپنے اعلیٰ افسران تک پہنچائے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے اعلیٰ افسران تک ریٹن فارم میں بھی اپنے جو تحفظات ہیں ان تک پہنچائے ہیں, لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 22 جنوری بروز جمعۃ المبارک کو وابڈہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام کمپنیز کا دھرنا ہوگا اور پورے پاکستان سے ڈیلی ویجز ملازمین اس دھرنے میں شرکت کریں گے. کاشف, کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو اندر رہتے ہیں, سارے ملازمین کو بھی دیکھتے ہیں, اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہے, کہاں پر کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے کہ ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے کہ جو یہ مستقل نہیں ہو پا رہے, یہ آپ کے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں یا کہ حکام بالا جو اوپر بیٹھے ہیں ہیڈ ہے کوئی, ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے؟ سر یہ منسٹری کی طرف سے ایشو ہوتا ہے, جو بھی ڈیلی ویجز ملازمین کو ریگولر کیا جاتا ہے منسٹری لکھتی ہے پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کو, پیپکو کو, جو جن کا وابڈہ ہاؤس میں آفس ہے, ان کو لکھتی ہے, ان کی BOD بیٹھتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز,
وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو ریگولر کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. تو ہماری پیپکو سے ہی سیدھی ہے مطالبہ کہ ہمیں ریگولر کیا جائے. اچھا، اگر یہ آپ کا احتجاج کامیاب ہو جاتا پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے، یعنی کہ آپ کے تحفظات دور ہو جائیں گے. اگر نہیں کرتے تو پھر آپ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یا کہ دھرنا دیں گے، پھر آپ کا یہ دائرہ کار اس کا وسیع کریں گے، یہیں پر تمام ملازمین جو آپ 4,000 ملازمین بتا رہے ہیں ان کو یہیں پر بلائیں گے لاہور میں، یا کہ ڈفرینٹ شہروں میں وہ بیٹھ کے احتجاج کریں گے؟ سر اگر ہمارا یہ دھرنا کامیاب نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان میں ہر ہیڈ کوارٹر کے سامنے دھرنا دیں گے، اور یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں ریگولر نہیں کیا جاتا اور ہمارا حق نہیں ہمیں دیا جاتا. دیکھیں سر 13-14 ہزار روپے ڈیلی ویجز ملازم کو تنخواہ دی جا رہی ہے. ٹوٹل 30 دن کچھ بندوں کو 692 روپے ڈیلی دی جا رہی ہے، کچھ کو 731 روپے دی جا رہی ہے. اس میں سے بھی ہفتہ اتوار کی سیلری کاٹ لی جاتی ہے، مطلب 8 دن کی سیلری ان کی ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے، باقی 22 دنوں کی سیلری دیتے ہیں. اب 22 دنوں کو لگا لیں تو یہ 13 سے 14 ہزار روپے بنتی ہے، جو کہ اس مہنگائی کے دور میں سراسر ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اور ہماری نہ ہمیں کوئی الاؤنس دیا جاتا، کوئی ٹی اے ڈی اے کوئی کچھ نہیں دیا جاتا، حالانکہ ہم کام ریگولر کے مطابق کر رہے ہیں. رات کے 12 بجے ہوں آفیسرز ہمیں کال کریں، ہم آفیسرز کی ایک کال پہ لبیک کہتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے ساتھ سراسر ناانصافی ہے اور زیادتی ہے.